آج سے 5000 سال پہلے اس جہان میں ایک ایسا دور آیا کہ خدا کا نام لیوا کوئی نہ تھا۔ ظالم ظلم اور سرکشی کی ساری حدیں توڑ چکے تھے۔ نمرود تخت نشین تھا اور تکبر اس درجہ تھا کہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ مطلب پرستوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کی ہم نوائی کرنے لگے۔ ایسے میں آزر کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ ملک عراق تھا اور علاقہ ار کا تھا۔ باپ بت پرست تھا اور بت گر تھا۔ بچپن میں ہی بچے کے ذہن میں یہ بات سما نہ سکی کہ اپنا خدا اپنے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ سوچ سوچ کر باپ سے مخاطب ہوا، اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ ان بتوں کو خدا قرار دیتے ہیں؟ لیکن خدا ہے کون؟ اس سوال کا جواب اب تک ان کے پاس نہ تھا۔ اس کشمکش میں رات ہو گئی۔ ایک چمکدار ستارہ نظر آیا۔ ان ظلمت قدوں میں روشنی کا مینارہ لگنے لگا۔ خدا کا متلاشی بے ساختہ پکار اٹھا، ھذا ربی۔ مایوسی اس وقت ہوئی جب وہ اوجھل ہوا۔ تب تک چاند جلوہ گر ہو چکا تھا۔ شب ظلمت میں چاند اتنا روشن تھا کہ سارے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ ابراہیم کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ رات کے کسی لمحے جب چاند بھی غروب ہو گیا تو سوچا کہ کیا ہوگا۔ سورج طلوع ہوا۔ سورج نے ہر چیز کو روشنی دی۔ سوچا یہ رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوبا تو یہ جانا کہ خدا ڈوبا نہیں کرتے، خدا کوئی اور ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔ خدا کی پہچان اس نوجوان نے اپنی جستجو سے کی۔ خدا مل ہی نہیں گیا، پھر خدا دوست بن گیا، نبوت دی، خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اس بتکدے میں ایک خدا پرست کی زندگی کن امتحانوں سے دوچار ہوئی، قرآن کی تعبیر پہ غور کیجئے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں میں آزمایا، فَأَتَمَّہُنَّ، اور ابراہیم نے ان سب کو پورا کر دیا۔ بڑے بڑے امتحانات، کیا بڑے بڑے امتحان تھے۔ باپ نے گھر سے نکالا، نمرود نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، جینا دھوبر کر دیا، آگ جلائی گئی، انتظام کیا گیا، خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ گھر سے تو بے گھر ہی تھے، علاقہ سے جانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن جاؤں کہاں؟ میرا کوئی ہے کہاں؟ خود ہی سے ہم کلام ہوئے اور خود ہی جواب دیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی رہنمائی کرے گا۔ بیوی کو ساتھ لیا، بھتیجے ہمراہ ہوئے اور ہجرت کر کے فلسطین پہنچے۔ ہجرت کی مشکلات میں تنہائی کا احساس ہوا۔ رب سے فریاد کی، ربی ہب لی من الصالحین۔ 87 سال کی عمر میں ایک بوڑھا موحد دعا کر رہا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک اولاد دیجئے۔ خوشخبری دی گئی کہ ایک بردبار بیٹا آپ کو عطا ہونے والا ہے۔ 87 سالہ موحد کے ہاں جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو آزمائشوں سے گزرے ہوئے، امتحانات میں اول آئے ہوئے ابراہیم آج خوشی سے سرشار تھے کہ آج بیٹا ملا۔ لیکن قدرت مسکرا رہی تھی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی شیر خارگی کی عمر تھی کہ حکم ہوا اس بچے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑاؤ۔ وہ ایک داستان ہے، حکم سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم، میں آگ میں کود گیا۔ یہ تو بچے کو ایک جگہ چھوڑ کے آنے کا معاملہ ہے۔ بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، مکہ چھوڑ آئے۔ نہ انسان کی ذات، ابراہیم واپس چل دیے، تنہا بیوی، تنہا بچہ۔ لیکن بہرحال ایک طویل داستان ہے،
وہ بھی۔ بہرحال یہ بچہ بڑھنے لگا، 13 سال کی عمر کو پہنچے۔ ابراہیم مکہ آئے ہوئے تھے۔ بچہ بہت پیارا تھا، بچہ بہت فرما بردار تھا، با ادب تھا، گھر کے کام کاج کرتا تھا، بوڑھے باپ کا سہارا بن چکا تھا۔ قرآن تعبیر کرتا ہے فلما بلغ معہ السعی، ان کے کام کاج بے ہاتھ بٹانے لگا۔ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب پیغمبر کا تھا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ بیٹے کو بلایا، نظروں سے نظریں ملائیں اور فرمانے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تسلیم و رضا کا پیکر، غلام حلیم، بردبار لڑکا گویا ہوا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جس کا حکم ہوا، مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا دیکھیں گے۔ کو ساتھ لیا، چھری لی اور چل پڑے۔ راستے میں شیطان لعین آیا، سوال کیا ابراہیم بیٹا ذبح کرنے لگے ہو؟ ابراہیم نے پلٹ کر کنکر مارے، پھر اس نے ٹوکا، پھر کنکر مارے، پھر ٹوکا، پھر کنکر مار کر روانہ ہوئے۔ اب وہ میدان آ گیا مینا کا، جہاں بچے کو لٹانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی کہ شفقت پدری تسلیم حکم خداوندی میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ پیشانی کے بل لٹایا، زمین اور آسمان کی گردشیں بھی رک گئی ہوں گی، فرشتے دم بخود ہوں گے، جبرائیل بھی سانس روکے کھڑے ہوں گے۔ خدا کا دوست اپنے سب سے پیارے کو خدا پر قربان کر رہا ہے۔ ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش کی، چھری نہیں چلی، چھری تیز کرنے لگے اور پھر چھری چلی۔ ابراہیم نے گردن کاٹی، اعلان ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھلایا۔ پٹی کھولی تو بیٹا سامنے مسکرا رہا ہے اور ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ حیران ہوئے، بیٹے کو سامنے دیکھ کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے ہوں گے۔ رب کی طرف ممنون نظروں سے دیکھا ہوگا کہ اے رب تو نے مجھے اپنے امتحان میں کامیاب کر دیا۔ یہ داستان ابراہیم علیہ السلام کی محض ایک قصہ نہیں، اور یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ محض ایک عبادت نہیں، یہ اس اطاعت کی داستان ہے، یہ اس وفا کی داستان ہے، یہ اس عزم کی داستان ہے، یہ اس محبت کی داستان ہے، یہ اس اطاعت کا نام ہے جو ایک پیغمبر نے کر کے دکھلائی۔ یہ سوچ کر کیجئے کہ قربانی نام ہے اطاعت کا، قربانی نام ہے رب کو سب کچھ دے دینے کا۔